عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چاریارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معزز سامعین محترم سٹیج پر جلوگر محسن اسلام غازی ناموس رسالت کے والد گرامی غازی عامر عبد الرحمن شہید چیمہ کے عرس کے بانی اور سٹیج پر جلوگر تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران خصوصاً غازیان اسلام کے جانشین اور خود غازی اسلام غازی ثاقب شکیب جلالی صاحب اور چھوٹے بھائی محمد علی صاحب اور تحریک لبیک پاکستان شمالی پنجاب کے امیر سید عنایت الحق شاہ صاحب اور ناظم اعلیٰ شمالی پنجاب علامہ مولانا غلام عباس فیضی صاحب اور بڑے بڑے رجال سارے موجود ہیں۔ تعارف تو ہم سب کا دو لفظی سا ہے کہ ہم سب کتے پاک رسول اللہ کے، سارا مختصر تعارف اور سارے سابقے لا کے بابا جی ہمیں دو لفظوں میں سمجھا کر گئے ہیں۔ اب یہاں اس مرد مجاہد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں جس مرد مجاہد کا ثانی آج ہالینڈ کی زمین منتظر ہے کہ اس کا جانشین یا اس کا ماننے والا پھر آئے اور پھر وہی جرت رندانہ، وہی للکار کے ساتھ، وہی عشق و محبت کے جذبے کے ساتھ اس گیرٹ ویلڈل تک پہنچے اور اس ملعون کا وجود اس رہتی دنیا سے دور کرے۔ ہم اس کو سلام عقیدت پیش کرنے آئے ہیں جس نے دیار غیر میں جا کر سبق پڑھا نہیں بلکہ امت کو سبق پڑھایا ہے، جس نے تعلیم حاصل نہیں کی بلکہ امت کے بچے بچے کو وہ سبق یاد کروایا ہے جس سبق کو دہراتے ہوئے امیر المجاہدین اس دنیا سے گئے ہیں کہ من سب نبی جن، من سب نبی جن۔ ہم اس مرد مجاہد کو آج سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس خاندان کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں جنہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اپنا لخت جگر حضور کے نام پر قربان کیا۔ اور اقبال کہتا ہے کہ عاشقان او زے خوباں خوب تر، اقبال کہتا ہے جھلیا ایتھے کروڑا دنیا بستی، ایتھے ارباں کلمے پڑھن والے
لیکن چنیا کوئی خاص ہی جاندہ پھر جڑا چن لیا جاوے اس نو رائے گاہ نہیں ہون دیتا جاندہ بلکہ اس دے نام تے قیامت تک لوگ اکٹھے ہو کر ذکر کرتے رہندے ہیں کیوں جا جنا سی جڑا ماں باپ دا اکلوتا سی لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے گھر والے دا کی بنے گا میرے والدین دا کی بنے گا میرے پیچھے میری جناب نسل کس طرح چلے گی انہیں کہا جلیا نسلہ چنان والے بڑے میں وہی کام کر کے جاواں جی میں غازی علم الدین دی نسل چل دی اے نسلہ عمیر بن عدی تو لے کے غازی ممتاز تک اور غازی جناب ممتاز تو لے کے او جناب جڑا ساڑا بچہ شہید ہویا زین تک اے نسل انہاں دی چل دی رہنی اے کوئی عام بلڈ نہیں اے چنے ہویا بلڈ ہے اور اے ہر ایک دے واسطی گل بھی نہیں دیکھو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسان واسطے جمعہ والے دن خصوصی ممبر بچتا اور حضرت حسان ممبر ہوتے چڑھ کے حضور دے دشمنوں نے صرف جواب دیں دے تے میرے آقا فرمان دے ان اللہ یؤید حسان بروح القدس کما تفاخر و یفاخر رسول اللہ میرے آقا فرمان دے جدو تک حسان ممبر تے کھڑے ہو کے میرے دشمنوں جواب دندا جبریل اس دی پشتوں تے کھڑا رہندا اور جھلیا جڑا کھڑا ہو کے ممبر تے دشمنوں جواب دے وے اس دی پشتوں تے جبریل ہون تے جڑا خنجر لہرا کے دشمنوں جاوے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا ایک منٹ جی بابا جی آدھے سن ساڑھا مقصد ہے یہ کہ اسا نعرہ لوان آیا تے نعرہ اجے تک ایک بھی میری طبیعت دا نہیں لگیا بابا جی طبیعت تا بڑی بابا دے ساڑھا یہ نعرہ ہی ہے دیکھو نوے نعرے فلان فلان نا 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 جس تو کفر دا کلیجہ چردہ ہو نعرہ ایک کوئی ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ تو اجے گلی گلی رونا اور جا کے دسنا کہ میں نو حکومت تو اتاریا گیا میں کیا اتاریا نہیں کیا دھروپ کے لایا گیا تھلے اس کی ایک وجہ کہ سیانے آخدین ہر ایک نا پنگے لئی دین عاشقہ نا پنگے نہیں لئی دے عاشقہ نا ٹکرا نہیں لئی دیا تو عاشقہ نا ٹکر لیتی اور کہندا میں آزادی دی جنگ لڑاں گا اتے خون بہے گا شہادتہ ہون گیاں اور میں کہا نچن والیاں دے پتر کدی آزادیاں دی جنگاں نہیں لڑتے میں دستا آزادی دی جنگ کو لڑ دیں آزادی دی جنگ ہو لڑ دیں آزادی دی جنگ ہو لڑ دیں 1857 تو لے کے 1947 تک اور 1947 تو لے کے 2022 تک جنہ دے خون میں حریت ہوئے جنہ دے بڑے نے آزادی دی جنگ لڑی ہوئے تو ایک رات کہنا میں امریکہ کے خلاف امریکہ نے سازش کی تھی دوسری رات کہنا میں امریکہ کے خلاف نہیں ہوں ساڑھے تے بڑے کالے پانی جیل جا کے کھڑے ہو گئے انہوں نے کیا کہہ دیو کہ فضل حق کوئی ہو رہے علامہ فضل حق دیاں ہڈیاں بھی گل چکی ہیں سن او زہر دے نالو خطرناک روٹی دیندے سن اور پانی دیندے سن تے علامہ فضل حق نو آخری باری وہ فتوہ لے آیا گیا جس کے ہوتے لکھیا سی کہ انگریز دے خلاف جہاد فرض ہو گیا علامہ فضل حق خیر آبادی نو کیا گیا ایسے ہوتے اے جڑے سین ہوئے نا تسی کہہ دیو کوئی اور فضل حق کے تے خون فاروقی نے جوش ماریا ہڈیاں بھی گل چکی ہیں سن اٹھ کے بیٹھ گئے آپ نے فرمایا ایک فضل حق اگر لکھا بھی ہون تے کوئی فتوہ کہ انگریز دے خلاف اعلان جہاد میں کیتا اور جہاد فرض ہے تو تا ایک رات تقریر کرتا اگلی رات جائے کہنا میں امریکہ دے خلاف نہیں تے کی بڑے میں لایا ہوئے سی قوم نو کدھر پیچھے لایا ہوئی کہ جناب سازش ہو گئی میں کہا خط تا ساڑھے بڑے نو ہی لکھے گیا سن جدو میرے آقا و مولا تبوک تو واپس آئے جڑے صحابہ پیچھے رہ گئے حضرت کعب بن مالک انہوں وچوں ایکن او حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے کیتی یا رسول اللہ عرض کیتی یا رسول اللہ میں بڑی گل بات کر لینا میں بڑیاں جناب عربی ادب دا بڑا آدمی ہاں میں جس نو گل بات سناواں میری گل مان لیندا لیکن تہاڈی بارگاہ وچ دو نمبری نہیں تہاڈی بارگاہ وچ دو نمبری نہیں حضور نے پوچھا کعب کیوں نہیں آئے عرض کیتی یا رسول اللہ کوتاہی ہو گئی یا رسول اللہ کوتاہی ہو گئی فرمایا اٹھ جاؤ تہاڈا فیصلہ اللہ کرے گا
حضرت کعب بن مالک آ گئے. یہ بڑی لمبا واقعہ. پھر وہ مسجد نہیں جاندے. پھر انہوں نے گھر حضور دا پیغام آیا کہ بیویاں نو میکے بھیج دو. تے پھر انہوں نے جو جواب, بڑا لمبا واقعہ. اتنے کون ہیں خطیب جی؟ تسی خطیب ہو. اے سارا واقعہ انہوں نے سنانا. میں وچوں خط دی گل کر لواں جڑا خط دا رولا پیا ہویا. حضرت کعب بن مالک نو خط آ گیا. خط اس وقت دی سپر پاور کیسر روم نے لکھیا. اس وقت دے جو بائیڈن نے لکھیا خط. اس وقت جو بائیڈن نے خط لکھیا. خط دے اندر لکھیا کی سی؟ حضرت کعب بن مالک نے جو خط کھولیا تے خط دے اندر لکھیا سی, میں سنیا کہ تیرے آقا و مولا تیرے نال ناراض ہیں تے تینوں آج کل علیحدہ کیتا ہویا, تیرے نال کوئی گل نہیں کردا. آ جا, ادھی بادشاہی تینوں دینا. اپنے آقا و مولا دا دامن چھڑ کے آ جا, روم آ جا, ادھی بادشاہی تینوں دینا, حصے دار بنانا بادشاہی دا. آ جا. کہ حضرت کعب بن مالک نے جدو خط پڑھیا نا تو این بند کر کے کسی تاک اندر نہیں رکھیا, بلکہ این خط پکڑ کے صحابہ اندر لہرایا نہیں. کیا ویکھو تسی کہندے ہو مینوں کیسر روم دی طرفوں خط آ گیا, مینوں جناب اے ہو گیا, مینوں خریدن دی کوشش ہو رہی, میرے خلاف سازش ہو گئی, مداخلت ہو گئی. صحابہ دے کول نہیں گیا بلکہ اس خط نو چک کے الماری بھی نہیں رکھیا. اس خط نو چکیا تے تندور وچ سٹیا. آپ نے فرمایا حضور دا دامن چھوڑن دا کدی دوبارہ ذہن وچ خیال بھی نہ آوے. ایک خط لکھے جاندے رہن. ایک خط یوسف بن تاشفین نو بھی لکھیا گیا سی, تاریخ لکھیا ہویا کہ اس نے کیا سی الفاسو نے کہ آسمان دے فرشتے بھی اتر آون. الفاسو نے لکھیا کہ یوسف بن تاشفین آسمان دے فرشتے بھی تیری مدد واسطے اتر آون, تا تینوں میرے تو شکست تو نہیں بچا سکتے. تے یوسف بن تاشفین نے جدو خط پڑھیا تو اپنے مشیر نو کیا کہ اس دا جواب دیو اس نو. تو انہوں نے بڑا لمبا چوڑا مراسلہ لکھیا کہ اسی مسلمان ہاں, اسی جناب مجاہد ہاں, اسی جناب غازی ہاں, اسی جناب موت تو نہیں ڈر دے. بڑا لمبا چوڑا خط لکھیا. تے جدو حضرت یوسف بن تاشفین نو فائنل واسطے دکھا بھیجن واسطے دکھایا گیا تے آپ نے فرمایا ہوئے جھلیا دشمنوں نو لمیاں گلاں نہیں ہوندیاں, دشمنوں تو حرفی جواب ہوندے ہیں. جدو آپ نے فرمایا جڑا اس نے خط لکھیا سی نا وہ لیا میرے کول. جدو مشیر نے پیش کیتا تے آپ نے اس دی پشت تے لکھ دیتا. آپ نے فرمایا اے تا اللہ دی مرضی نا کہ وہ فرشتے بھیجے نہ یا بھیجے, میں جلد آ رہا ہوں. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. اور بھائی پوری دنیا میں ساڑی مخالف ہوئے, او کل عدم نہیں کر سکی, او تحریک دا پہلا نقطہ نہیں مٹا سکی, تو کہنا خاتنہ حکومت گر گئی. گل مومنانہ فراست ہوئے تا نا, بیش مومن دا جذبہ ہوئے تا نا. علامہ اقبال کہہ گیا قوت سلطان و امیر از لا الہ. اور بھائی سلطان ہوئے اور امیر ہوئے اس دی قوت لا الہ الا اللہ نالے, نچن ٹپن نال نہیں ہے. اور تو اے ڈرامہ نچایا ہویا. چلو تیرے نال گل بھی کر دے ہاں, لیکن انہاں بدباشا نہ بھی کر دے ہاں جنہاں نو ذوق چڑھ گیا کہ اسی اس گستاخ رسول نہ مل کے کام کرن واسطے تیار ہاں. میں کہ تسی اجے سانو جان دے نہیں, جان دے نہیں. تسی بوٹ پالشی ہو تے بہترین کرو, سانو اس طرح غرض نہیں. لیکن ناموس رسالت ہوتے کوئی گل کی تھی تا لندن کیا سا اپنے برا کوڑو پوچھ لمی, ملک بدر بھی کیتا, در بدر بھی کیتا, صرف ختم نبوت نال پنگا لیا اور ایک عاشق نال پنگا لیا. ایک عاشق نال اس نے تختہ دار تے لٹکایا تے ملک اچ رہن جوگا بھی نہیں چھڑیا سائیاں نے. حکومت تا دور دی گل. اور بابا جی کہنے سن انہاں دیاں نسلاں نے بھی بدبودار ہونا. جے تیرے ہاتھ سرطان سے جدا, سرطان سے جدا, تیرے ہاتھ, میں اے وقت دے وزیر اعظم نہ گل کر رہا ہاں کہ تیرے ہاتھ کوئی اڑدا بٹیرا لگ گیا نا تو کھا پی جڑا پہلے تہاڈا کام ہے. کمشنہ بناؤ, سرے محل بناؤ, جڑے تہاڈے کام ان قوم نو لٹو, لیکن حضور دی ناموس وال نہ دیکھ, ادھر پنگے لین دی کوشش نہ کر. ساڑھے کول خبرہ ہیں کہ کون بیگ بھر کے کیڑے ہوٹلاں چ بیٹھیں, اے سانو سارا پتا. اور اے نہ کہ تو ایسی بے خبر ہاں, سانو ساری خبر ہے. اے نہ ہوئے کہ تینوں اس کرسی تو این پکڑ کے تھلے لانا پوے کہ سانو اے قبول نہیں.
سانو یہ قبول نہیں جڑا کبھی گستاخ رسول نہ میں کام کرن واسطے تیار ہاں. سانو وہ قبول ہے جڑا آکھے میں گستاخ رسول دا سینہ چیرن واسطے تیار ہاں. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. پورا رمضان دا مہینہ پورا رمضان دا مہینہ اور اس تو بعد بھی کافی سارے دن آج ہوتے 10 دن ہو گئے. اسی کھلی چھٹی دیتی رکھی سارے نو بھائی یہ نہ کہنا کہ سانو کمپین نہیں کرن دیتی گئی. ہونے انشاءاللہ اسی نکل رہے ہیں اور اس سے انداز دے نال نکل رہے ہیں جس انداز دے نال اقبال نے کیا سی کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. تے جاتی عمرہ دی سلطنت الٹنے کے ساڑھے واسطے مسئلہ ہی کوئی نہیں. واللہ کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایسی یہی کہوں گے کہ ایسی اس ملک ساڑھا بڑی درد ہو رہی کہ ساڑھے خلاف کیوں گلہ ہو رہی ہیں. میں کہا ہے جنہوں نے استعمال کیتا سی وہ آج توڑے گلے لگ گئے. اور وَلَوْلَا دَفُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ اللہ دیا ہے قدرتان اور بعض نو بعض دے ذریعے تسی کہندے سی کہ انہاں دے اکاؤنٹ فریز کر دیو. آج انہاں اکاؤنٹاں دے ہوتے تواڈے گریبان پکڑے جا رہے ہیں. ساڈے ہوتے تسی گولیاں برسائیاں شل برسائے. پاکستان دا کوئی ایسی دفعہ نہیں جڑی جرم دی تسی ساڑے ہوتے نہیں لائی. ساڑے اونا کارکنان دے جڑے لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لاندے سن اونا دے ہوتے تسی 788 دے پرچے کٹے, قتل دے پرچے کٹے, اقدام قتل دے پرچے کٹے, ڈکیتی دے, چوری دے, جو تسی بدیانتی کر سکتے سو کی تھی. لیکن کسے ایک نے بھی نہیں کیا کہ اوہ امریکہ ادھر آئیں ساڑی مدد کری, اوہ انڈیا ادھر آئیں ساڑی مدد کری. تسی کہندے رہے ان کو بھارت سے مدد آ رہی ہے. میں نے کہا ہم جب بھی میدان میں کھڑے ہوں گے ہمیں صرف ایک جانب سے مدد آتی ہے, وہ طیبہ کی جانب ہے, اس کے علاوہ ہمارا کوئی جانب نہیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اب تو تمہیں تحقیق کرنی ہوگی کہ یہودیوں سے مدد کن کو آ رہی ہے, مرزائیوں سے مدد کن کو آ رہی ہے, عیسائیوں سے مدد کن کو آ رہی ہے, بدھ متوں سے مدد کن کو آ رہی ہے, اسلام دشمنوں سے مدد کن کو آ رہی ہے, وطن دشمنوں سے مدد کن کو آ رہی ہے, ریاست دشمنوں سے مدد کن کو آ رہی ہے, فوج دشمنوں سے مدد کن کو آ رہی ہے. اب یہ تحقیقات تم کرو. ہم تمہیں کہتے تھے کہ ہم وہ ہیں کہ مر جائیں گے, ظالم کی حمایت نہ کریں گے. ہم نے یہ قسم کھائی تھی, ہم نے کسی ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا, کسی ظالم کی بات کے اندر ہم نے اپنی بات نہیں کی, کسی ظالم کے ساتھ آنکھ نہیں ملائی. لیکن اب اقتدار جانے کی دیر ہوئی, ملک خلاف باتیں بھی اگلنے لگے. جنہیں تم نے ہاتھوں سے تراشا تھا ایک ایک کو, وہ رکھا ہوا تھا وہ ڈبو جیلم والا, وہ جیلم والا ڈبو رکھا ہوا تھا کہ یہ مذہبی جماعتوں کا نا ذرا اچھے سے ٹیکل کرتا ہے. میں نے کہا آپ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کر رہا ہے. تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. بابا جی کہہ کر گئے ہیں کہ ڈرو خدا سے, ہوش کرو, کچھ بکرو ریا سے کام نہ لو. رہی بات تو ہم وہ ہیں جنہوں نے کسی کو نہیں پکارا, نہ کسی کا نام لیا. ہم نے ہر تیر, ہر ظلم, ہر ستم اپنے سینے پر برداشت کیا. تحریک لبیک کے اوپر سے لے کے نیچے آخری کارکن تک کسی نے جا کر بیان نہیں دیا, کسی نے جا کر وطن کو گالی نہیں دی, کسی نے جا کر وطن کی حساسیت کو گالی نہیں دی. لیکن آج میر جعفر اور میر صادق کا لقب دینے والوں سے پوچھو تو صحیح ہوا کیا ہے. اقتدار تو آنے جانے والی چیزیں ہیں, ابھی تو جیل میسر نہیں ہوئی, ابھی تو پرچے نہیں کٹے, ابھی تو جناب فورس شیڈول نہیں لگے, ابھی تو کل عدم نہیں ہوئے, ابھی تو گھروں میں فورسز نہیں گھسی, ابھی تو بہت سارے مار کے باقی ہیں. ابھی سے اتنا بے حوصلے ہو گئے ہو. صبر کرو, حوصلے سے کام لو. تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارا پالا کن سے پڑا ہے. ہمارے بڑوں نے تو پھانسی گھاٹ آباد کیے. ہمارا شیر تو وہ شیر ہے جس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے,
اور اس کے سامنے کسی ملعون نے دوبارہ گستاخی کی کوشش کی تو اس نے کہا میں کر تو کچھ نہیں سکتا، اچھل کر تیرے منہ پر تھوک تو سکتا ہوں۔ ہمارا غضب، ہماری نفرت صرف اور صرف حضور کے دشمنوں کے لیے ہے، اسلام کے دشمنوں کے لیے ہے، وطن کے دشمنوں کے لیے ہے، ریاست کے دشمنوں کے لیے ہے، ریاست کے وفاداروں کے لیے نہیں۔ لیکن اب ریاست کے ذمہ داروں کو پہلے اپنی ریاست کی وفاداری ظاہر کرنی پڑے گی کہ وہ ریاست کے وفادار ہیں کیسے۔ کیا وہ ریاست کے وفادار ان پارٹیوں کو پال کر ہیں؟ کیا وہ ریاست کے وفادار ان اہلوں کو حکومتیں دے کر ہیں؟ کیا وہ ریاست کے وفادار ان کو پال پوس کر اور جناب غلامان رسول پر ظلم کروا کر وہ ریاست کے وفادار ہیں؟ اب تو تمہاری وفاداری مشکوک ہے، ہم تو پہلے بھی وفادار تھے، نہ ہماری وفا کا طریقہ ابھی بدلا، نہ شعار ابھی بدلا، نہ ہماری وفا بدلی۔ اب تو جو میر جعفر کہہ رہا ہے وہ بھی ملک کے سب سے بڑے عہدے کا پر براجمان رہا ہے، اور جس کو کہا جا رہا ہے وہ بھی ملک کا بڑا حساس عہدہ ہے۔ اب تو فیصلہ عاشقوں نے کرنا ہے کہ میر جعفر ہے کون۔ اب تو فیصلہ آ گیا ہمارے ہاتھ میں کہ میر جعفر اور میر صادق ہے کون اور سراج الدولہ کون ہے، یہ بھی فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ کہتے ہیں جی سیاسی بات نہیں آتی، میں نے کہا ہمیں ساری باتیں آتی ہیں، لیکن ہم نے میدان تمہارے لیے چھوڑا ہوا تھا کہ تم پھر ٹور لو، تم دیکھ لو کہ کتنے پانی میں ہو، اور ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ پنجابی زبان کہنے بھائی تبدیلی دیا دھارا جڑیاں قوم لئی بیٹھی نا، جس نو کوئی سواد رہ گیا تو دوبارہ صحیح، جے کوئی سواد رہندا تے دوبارہ صحیح۔ تانوں نہیں پتہ اس نے ملک دے نال کی کیتا؟ اے کہندا جی امریکہ تو سازش ہوئی، میں کہا سازش بات چوئی، تیرے ہوندیاں کشمیر وکیا، 10 کیویں وکیا؟ تیرے ہوندیاں آسیہ ملونہ بار گئی، 10 کنے بھیجی؟ تیرے ہوندیاں عاشقان رسول تے گولی چلی، 10 کنے چلائی؟ تیرے ہوندیاں سادات تے گھراں دی چادر اور چار دیواری دا تقدس پامال ہویا، 10 کنے کیتا؟ تیرے ہوندیاں علماء جیلیں گھسیٹے گئے، 10 کنے گھسیٹے؟ دیکھ نہ گھسیٹن دی کوئی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی نہیں، نہ کڑیاں پا کے کوئی پریشانی ہوئی، بلکہ اسی تا کہندے رہے کہ لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی، لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ اور کہندے سن کہ جناب مولویاں دا کی کم ہے حکومتہ کرنا، میں کیا امپورٹڈ حکومت روڑا پا رہے ہیں، امپورٹڈ حکومت عمران خان دے نال سارے امپورٹڈ، او خود بھی امپورٹڈ، اگوں دی اولاد بھی امپورٹڈ، اون دے گھر والے بھی امپورٹڈ، ٹھیک ہے جی، اے سارے بھی امپورٹڈ، یعنی کہ وزارت عظمیٰ پاکستان دے اندر ہو رہی، اور ملک پاکستان ہے، اس دے اندر سیٹہ دے بیٹھے، لیکن ایک ناہل کو جا کے مشورہ کیتا جا رہا کہ الیکشن کرائیے کہ نہ کرائیے۔ دیکھو اس ملک دی اس تو بڑی کی مطلب برے دل نصیبے بد نصیبی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نائل شخص غدار ختم نبوت، قاتل شہید ناموس رسالت، اور جناب ختم نبوت کے اندر ترمیم کی تھی، اور جو کچھ بن پایا وہ ترمیم کی تھی، ملک دا غدار، وطن دا غدار، مودی دا یار، جندل دا یار، اس کو جا کے پوچھا جا رہا ملک دے اندر الیکشن کرائیے کہ نہ کرائیے، پھر تسی کہندے ہو ساڑی وفاداری مشکوک نہ کرو، سانو سیاست دے اندر نہ گھسیٹو۔ اے پوچھا تا جائے گا نا کہ جنہاں نو تسی سیٹ تے بٹھایا وہ کس طرح چلے گئے اس شخص کو پوچھن کہ او مائی باپ ہے پاکستان دا، او ماما لگدا پاکستان دا، انہیں کشمیر آزاد کرایا، انہیں کارگل دی جنگ لڑی، انہیں ناموس رسالت 295 سیدھے پہلو دیتا، انہیں کی کیتا؟ انہیں کچھ بھی نہیں کیتا، اس نے اس ملک نو لٹ کے کھادا، اور اس شخص کو مشورہ کیتا جا رہا کہ الیکشن کرائیے نہ کرائیے، اور وہ تو بیٹھ کے حکومت چلائے گا۔ ویسے ڈب مرن دا مقام ہے سارے واسطے، اور پاکستانیوں نہیں سوچنا چاہیے کہ اجے تواڈے دل وچ اس بچڑے دی محبت نکلی نہیں۔
اور کڑا دن آئے گا 70 سال ہو گئے ایک اٹھتا کہندا جی روٹی کپڑا مکان دوسرا اٹھتا کہندا جی میں جناب ترقی لے آواں گا تیسرا اٹھتا کہندا جی میں تبدیلی لے آواں گا سارے نو آزما نہیں بیٹھے کی کس چیز دا تانوں انتظار ہے کوئی آسمان تو چیز اترے گی تہاڈا وطن سوارے گی تہاڈی عزت دا خیال رکھے گی تہاڈے آقا و مولا دے حرمت دے اوتے پہرا دے گی کون کیڑی حکومت آئے گی او ایک کوئی ہے کہنے امریکہ نو جواب میں گارنٹی نال کہنا اس ملک دے بیٹھے اس ملک دے عہدے اوتے بیٹھے کسی شخص دی ضرورت نہیں کہ امریکہ دی اکھاں وچ اکھ پا کے گل کر سکے اور رشیا دی اکھاں وچ اکھ پا کے گل کر سکے اور چائنا دی اکھاں وچ اکھ پا کے گل کر سکے کیونکہ تسی سارے سود خور ہو تسی پورے ملک دی معیشت سود تے چلا رہے ہو تے جس نے رب رسول نہ جنگ لائی ہوئے وہ سوچ سکتا کہ وہ کدی فتح پا سکتا وہ سوچ سکتا اس دی معیشت ٹھیک ہو سکتی وہ سوچ سکتا اس ملک دے اندر امن قائم ہو سکتا جس دی رب رسول نہ جنگ ہوئے وہ کیویں کہہ سکتا کہ اس ملک دے اندر ٹھیک ہو سکتا اس ملک دے اندر اگر آج بھی معاشی حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں تو اس سے فارمولے نہ ہو سکتے ہیں جڑا امیر المجاہدین دے کر گئے کیوں بھائی او بھائی جڑا تہاڈا قرضہ بندا او چکو تے سود ساڈے کول کوئی نہیں جے تسی سود دا 1 روپیہ بھی کھاندے ہو وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیتا کہ 5 سال دے اندر سود ختم کرو اوے اللہ دے بندے ہو جے ملکی سازش ہو جاوے رات کو عدالتاں لگ سکدیاں تے سود ایک 10 دن دے اندر 5 دن دے اندر بلکہ 5 منٹ دے اندر کیوں نہیں ختم ہو سکتا ایک لمحے دے اندر کیوں نہیں ختم ہو سکتا اس واسطے کہ تہاڈی نیت کوئی نہیں تسی سارے سود دے اوتے پلے ہوئے ہو اور جس دی رگاں وچ حرام دوڑدا ہوئے او تک کدی باتیں لگے کھلو ہی نہیں سکدا یہ تک پکی لکھی پڑی گل ہے کہ جس دی رگاں وچ حرام دوڑدا ہوئے او سود دی شکل ہوئے او رشوت دی شکل ہوئے او بدیاں وہ جناب بدعنوانی دی شکل ہوئے کسے شکل ہے جس دی رگاں وچ حرام دوڑدا جڑا حرام کھاندا حرام سوندا حرام لیٹدا حرام سفر کردا حرام بیٹھدا حرام اٹھدا او کدی باطل دا مقابلہ نہیں کر سکتا باطل دا مقابلہ وہی کر سکتا محمد عربی دا فقیر جس نوں نہ کھان دی پرواہ ہے نہ پہنن دی پرواہ ہے نہ جناب کسے ظالم دی پرواہ ہے بلکہ وہ ہر مقام تے کھڑے ہو کے آخدا کہ ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے یا رسول اللہ لبیک 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 من سب نبی جن بھائی اس طرح نہیں نعرہ لانا ٹھیک لانا گرمی لگ گئی کانوں بابا جی 5 سال اس پہلے تے آئے سن فرمانے سن جنہوں گرمی لگ دی ہو غازی صاحب دے اس سے نہ آیا کرے باہمیں گرمی ہوئے باہمیں سردی ہوئے یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ تے من سب نبی جن من سب نبی جن اس سے بیانیے دی پاسداری واسطے تا حضرت غازی عامر عبد الرحمن شیفہ صاحب جرمنی گئے سن اس سے بیانیے دی پاسداری واسطے اس سے بیانی دی پاسداری واسطے امیر المجاہدین اپنی ویل چیئر تے پورے پاکستان دی گلی کوچا کوچا لبیک یا رسول اللہ دے سپرے نال سپرے کیتا اس سے بیانیے واسطے تا امت زندہ اور اے بیانیے تے چیک کر دی پورا کفر چیک کردا کہ ہجے ہے دم خم کے نہیں ہجے ہے کہ نہیں ہے اور تسی ایتھے چیک کر دیو ساڑھے جوانج اسلام دے نوجوانج اے دم خم ہے کہ وہ تواڈے گھر آ کے تانوں جواب دینے انہوں نے تکلیف ہے یہ کہ وہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ اے جرمنی جا کے ساڑھی ترقی کیوں نہیں دیکھتے اے جرمنی جا کے ساڑھی فحاشی کیوں نہیں دیکھتے اے جرمنی جا کے اپنے حبیب دی زلف نہ بھولے اے جرمنی جا کے بھی بددعا دے مکھڑے نہ بھولے انہوں نے تکلیف ہے ہی ساڑھے کو لے اور کی ہے ورنہ سعد رضوی نے کیڑا بم بنے ہویا غلام عباس فیضی صاحب نے کیڑا بم بنے ہویا غازی صاحب نے کیڑا بم بنیا محمد علی نے کیڑا بم بنیا انہوں نے پتا کہ جناب سب کچھ ختم کر دیو اے امت پھر بھی کھڑی ہو سکتی او امت کس نام دے کھڑی ہو سکتی او ساڑھے آقا و مولا دا نام ہے
کتنا کیا گزرا مسلمان ہوئے، کتنا بدعمل ہوئے، لیکن وہ اپنے حبیب دی عزت دے ہوتے کوئی سودا نہیں کر سکتا، نہ اپنے آقا و مولا دی عزت دے ہوتے کوئی ایک حرف برداشت کر سکتا. اور یہی مسلمان ہونے دی نشانی، یہی اصل مسلمان ہونے دی نشانی. ورنہ اے شہر بھی بہت عظیم آدمی دے اور عظیم ساڑھے بڑے بہت بڑے سن. او اے تو سانو ہن چپلاں ٹکڑ گئیاں نا، نہ جنہاں گل کرنی آندی، نہ جنہاں بات کرنی آندی. اور دیکھو کفر بھی سارا شکلاں ویکھ کے کہنا ہونا بھائی اے او پاکستان دے نمائندے جس پاکستان نو 47 دے مسلماناں نے لکھاں قربانیاں دے کے اسلام دے نام واسطے لیا سی. انہاں دی شکلاں ویکھ کے کہنا ہونا بھائی اے اس اسلامی ریاست دے نمائندے، اے اس اسلامی نظام دی گل کرن والے لوگاں دے اولاداں، اے اولاداں نہیں ہیں، اے ایجنٹن. او بھاویں عمران خان دی شکل وچ ہون، او بھاویں زرداری دی شکل وچ ہون، او بھاویں ڈکٹیٹر دی شکل وچ ہون، او بھاویں مشرف دی شکل وچ ہون، او بھاویں جناب نواز شریف دی شکل وچ ہون، او حمزہ دی شکل وچ ہون، او جناب شہباز شریف دی شکل وچ ہون، او کسے دی شکل وچ ہون، اے سارے امپورٹنٹ ہیں، اے سارے امپورٹنٹ ہیں. اس ملک نو اس دا حقیقی وارث ملے کیوں نہیں؟ اس واسطے کہ بابا جی فرماندے سن نگی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پچھان کے سو گئے. یعنی سب نو پتا کہ اس نے ملک دے نال کی حشر کیتا. پھر بھی نہیں جی عمران خان آزادی دا بیانیہ لڑیا. میں کہا کس کو آزادی؟ دس تا صحیح کس کو آزادی؟ امریکہ کو آزادی؟ امریکہ نو کشمیر تا لکھ کے دے آیا کاغذ. گل کسے نے کی تھی؟ چوہ کسے نے کی تھی؟ میں پہلے کیا سی کہ ایک جٹ ذمہ دار ہوندا او بننا نہیں کپڑنے دا. ایک جٹ ہوئے سادہ ہے تے دیہاتی بیٹھیا، اس نے پوچھو تیرا مقابل کھڑا ہوئے، تیرا جناب نال بننا ہوئے، تیری رشتہ داری دی ہوئے، وہ تیرے بننے صرف لیگ مارے ہار دی، صرف لیگ مارے تو انہوں بڑھن دینا تے پورا کشمیر دے کے بیٹھے ہوئے. اس دا مطلب ہے کہ جٹ جتنی بھی غیرت موجود نہیں ہے نا چاہیے. اوڑ کہندے ہو کی کہندے ہو اسے اتنے کی کہندے ہو؟ وٹ. ساڑی زبان چوڑ آتے ہیں بھائی ایک وٹ نہیں ادھر کرن دیں دے اسی جٹ کرن دینا وٹ، ایک ادھر کرن دینا نہیں کرن دینا. انہاں پورا کشمیر دیتا، پھر نال ہمشیر بھی دیتی آفیہ صدیقی. پھر اس تو بعد ایک گل کر دیں کہ جناب اسی آزادی، اوہ آزادی توڑے واسطی گل نہیں، آزادی ہوئی آزادی دی گل بھی ہوئی کر سکتے ہیں اور آزاد بھی ہوئی ہیں. جنہاں نے 1800 جنہاں دے بڑے نے 1857 میں انگریزاں دے خلاف کھڑے ہو کر اپنے جسمہ دے ہوتے گرم مستریاں ملوا کے اور انہوں نے مرچہ اور لون مروا کے پھر بھی سامنے کھڑے ہو کر کیا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. وہ آزادی دی جنگ لڑ سکتے ہیں جنہاں نے وہ آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے جنہاں دے بڑے نے انگریز دے گھوڑے انہوں خرخرے کیتے ہوں. وہ آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے. اینا سارے دے شجرہ نصب اٹھا کے بیکو. میں گل نہیں کرتا پاکستان دا سابقہ وزیر خارجہ اے جڑا ہونے اتریا اس دے بڑیا نے 1857 دے سارے مجاہدین آزادی دی لسٹہ فراہم کیتے ہیں انگریز نو. اے تاریخ گواوے اے سارے غلام ابن غلامن، اے سارے غدار ابن غدارن اس ملک نو درست ہتاج کدی جاڑ نہیں دیتا گیا. ایک گل تو پھر جدو اسی محافظہ نہ بیٹھیں گے نا ادو کرن گیا کہ اس ملک نو لٹن والے کون ہیں، اس ملک نو 2 لاکھ کرن والے کون ہیں، ادھر تم اور ادھر ہم کا نعرہ لگانے والے کون ہیں. یہ تو ان سے پوچھا جائے گا نا جس کی قبر پر 3 بار آپ نے سندھ کی حکومت اس کو جناب پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دیا ہے اور سندھ کے بچے دودھ کے قطرے کے لیے تھر کے بچے مر جاتے ہیں. ہم ان کو محافظ کیسے مان لیں جو جناب ایک ناہنجار کو لا کر وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنا دے اس ملک میں؟ ہم اس کو کیسے مان لے آئین کے محافظ اور اس وطن کے محافظ؟ اس وطن کا محافظ بھی وہ ہے جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. اور اس کے آئین کا محافظ بھی وہ ہے جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے. میں آپ کو سچی بات کرنے لگا ہوں، ایک ہی جس میں یہ آئین لپیٹنے لگے تھے اگر آپ کے قائدین بر وقت فیصلہ نہ لیتے. ان سے کیا بعید ہے جو مسلمانوں پہ گولیاں چلائیں روزے کی حالت میں، آپ ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آئین کی حفاظت کریں گے؟ ان کو تو پتہ ہے آئین میں قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا ہوا ہے، آئین کی وجہ سے قادیانی اس ملک میں کافر ہے، ورنہ یہ بات نہ کرنے دے. ان کو پتہ ہے 295 آئین کا حصہ ہے، ان کو آئین کھٹکتا ہے. ہمارے بابا جی پہلے کہہ کے گئے ہیں آئین کی طرف کوئی میلی آنکھ اس وقت کرے گا جب ہماری گردنوں سے گزر کے جائے گا. اللہ تعالیٰ
من سب نبيا من سب نبيا خواتین، من سب نبيا. اس کے بعد انشاءاللہ جمعہ کی باقاعدہ نماز ہو گئی. آپ سب نے جمعہ کی نماز پڑھنی ہے. اور ایک آخری بات، آج کے بعد تحریک لبیک کا کارکن ہو یا ذمہ دار ہو یا ورکر ہو یا سپورٹر ہو، اس کی میری طرف سے ایک ڈیوٹی ہے کہ آج کے بعد آپ نے ہر روز نئے 10 لوگوں کو دعوت دینی ہے. اس کے لیے گھر کا دروازہ کھٹکانا پڑے گھر میں جانا ہے، گلیوں میں جانا پڑے گلیوں میں جانا ہے، بازاروں میں جانا پڑے بازاروں میں جانا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ فلاں کیا کہے گا، یہ نہیں سوچنا فلاں کیا کہے گا. وہ اپنے جھوٹے بیانیے کے لیے ملک میں پھرے، وہ گلی گلی پھرے. کیا آپ حضور کا نعرہ لے کر، حضور کا نام لے کر گلی گلی نہیں جا سکتے؟ ہاتھ کھڑا کرو سارے. انشاءاللہ حضور کے دین کا پیغام گلی گلی لے کر جائیں گے اور ہر روز نئے 10 بندوں کو دعوت دیں گے. کیا حضور کے دین کی طرف، اس دین کی طرف جو بڑی عزتوں والا ہے، اس دین کی طرف جو عمر کو ساتھ لگائے تو عمر خطاب بنا دیتا ہے، اور جو جناب بلال کو لگائے تو بلال حبشی بنا کر کعبے کی چھت پر چڑھا دیتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. تمام